رزقهم من بهيمة الأنعام. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. رواه الإمام الهمام بن ماجة القزويني في سننه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود پاک پڑھ. معزز دوستو، آج 24 جون 2022 بروز جمعۃ المبارک ہے اور یہاں خانقاہ حنفیہ ضلع ٹانک میں ہمارا ماہانہ خانقاہی اجتماع ہے. ذوالقعدہ کا مہینہ اپنے اختتام پذیر ہونے کو ہے اور اس کے بعد ذوالحجہ ہے. ماہ ذوالحجہ میں مسلمان قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں قربانی کے حوالے سے چند مسائل، فضائل، دلائل آپ کی خدمت میں رکھوں تاکہ ہم مسلمان جب قربانی کریں تو ہمارے سامنے دلائل موجود ہونے چاہیے. میرے دوستو، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ قربانی یہ صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے مطابق یہ ہر مسلمان امت کی ترتیب ہے. میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 پڑھی ہے. رب کریم نے اس آیت میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا کی بات فرما کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ قربانی کا طریقہ ہر امت کے لیے ہے. پتہ چلا 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کی تمام امم یہ قربانی کرتی چلی آئی ہیں. یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور پہ رب کریم ایک جملہ سمجھانا چاہتے ہیں. وہ یہ ہے جسے ہمارے مفسرین کہتے ہیں علی اسلوب الحکیم. اس ترتیب پہ سمجھاؤ کہ جو بندہ کام کر رہا ہے وہ حکمت کے مطابق بات سمجھ جائے. اگر یہ حکم ایسا ہو کہ یہ صرف آپ کے لیے ہے، پچھلی امتوں کے لیے نہیں ہے، تو سوال اٹھے گا، بندے کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ دیکھو ہم سے وہ کام کرایا جا رہا ہے جو کام پچھلوں نے تو نہیں کیا، ہم کریں گے مشکل ہوگی، ہم کریں گے تکلیف ہوگی، ہم کریں گے پتہ نہیں نئی ترتیب ہے کیا بنے گا. تو اسی لیے اس کے ذہن میں یہ سوال آ سکتے ہیں. رب نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھو کوئی نعوذ باللہ بے ڈھنگا کام ہے، نئی ترتیب شروع ہو رہی ہے، صرف امت محمدیہ کو حکم دیا جا رہا ہے. جی نہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. ہر امت کو، ہر نبی کو ہم نے یہ حکم دیا کہ وہ اپنی امت کو یہ بات بتائیں. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ وہ جانور اس کو جو گھر میں پالتو جانور ہیں انہیں اللہ کے نام پہ ذبح کر دے. میرے دوستو، رب کریم نے یہ بات کر کے ہماری مشکل آسان کر دی کہ ہم قربانی صرف اپنے لیے کرتے ہیں. جی نہیں، قربانی اللہ کے لیے کریں اور یہ مشکل کام نہیں ہے، یہ ساری امتیں کرتی آ رہی ہیں. نمبر 2، قربانی میں حرام مال استعمال نہ کریں، قربانی حلال مال سے کریں. یہ قرآن کریم کا لفظ ہے عَلَى مَا رَزَقَهُمْ. رب نے فرمایا قربانی میں مال وہ استعمال کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا. رب کبھی حرام نہیں دیتے، اللہ رزق کے حلال دیتے ہیں.
حرام ہم لوگ کماتے ہیں، ہماری ترتیب غلط ہو جاتی ہے، ہمارے معاملات غلط ہو جاتے ہیں، تو مال حلال کے بجائے حرام بن جاتا ہے۔ حرام مال کی کوئی نیکی رب کو قبول نہیں ہے۔ علی ما رزقہم، جو مال اللہ نے دیا ہے، یعنی جو مال حلال ہے، اس کی بنیاد پر مسلمان نے قربانی کرنی ہے۔ من بہیمت الانعام، ان جانوروں سے جو جانور پالتو ہیں۔ ایک پالتو جانور ہوتے ہیں، ایک شکاری جانور ہوتے ہیں۔ شکاری اور پالتو میں فرق ہے۔ حلال شکاری جانور بھی ہیں، لیکن قربانی شکاری جانور کی نہیں ہے، قربانی صرف ان پالتو جانور کی ہے جو گھروں میں پلتے ہیں۔ کیا مطلب؟ گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، بھینسا ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، اور اسی طرح مینڈا ہے، دمبا ہے یا دمبی ہے، ٹیڈی بکری ہے یا ٹیڈا بکرا ہے۔ یہ جو قسمیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، گھروں میں پالے جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا گھروں میں عام طور پہ لوگ ہرن پالیں، آپ نے نہیں دیکھا 12 13 14 سنگا پالیں، آپ نے نہیں دیکھا کوئی مارخور پالے گھر میں، جی نہیں، یہ شکاری جانور ہیں۔ ان کے حلال ہونے میں اختلاف نہیں ہے، میں ان کو حرام کی بات نہیں کر رہا، لیکن قربانی میں رب نے نام لے کر فرمایا من بہیمت الانعام، وہ جانور استعمال ہوں گے جو جانور آپ گھروں میں پالتے ہو، پالتو جانور۔ تو یہ فیصلہ ہو گیا، ہر امت نے بھی کیا ہے، حلال مال سے بھی کیا ہے، اور پالتو جانوروں سے کرنا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ بڑا زبردست جملہ، لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کے نام کی بلندی کے لیے۔ اس سے علماء نے نقطہ اخذ کیا ہے کہ جو قربانی کرتے ہیں خالصتاً گوشت کھاؤں گے، اس کی قربانی نہیں ہوتی، کہ بھائی گوشت تو تجھے ویسے ہی مل جائے گا، تو نے گوشت کھانے کی نیت، اکل لحوم کی نیت خالصتاً ہو، اس میں اللہ کی رضا نہ ہو تو قربانی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اوقات کے ساتھ دین کی عبادات کو جوڑا گیا ہے، اگر ان اوقات سے ہٹ کے ہو وہ ترتیب نہیں رہتی۔ مثلا نماز کا اپنا وقت ہے، قرآن کریم کا اعلان ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے آپ پر اوقات مقرر کر کے نماز کو فرض کیا ہے۔ آپ وقت سے ہٹ کے پڑھیں، نماز ہوگی لیکن قضا، ادا نہیں ہے، ادائے کامل کی ترتیب ہے، آپ وقت پہ پڑھیں اور آداب کا خیال رکھ کے پڑھیں۔ تو کیوں؟ دین کو اوقات کے ساتھ جوڑا گیا، بھائی قربانی کو بھی وقت کے ساتھ جوڑا گیا۔ النہر ثلاثۃ ایام، حضرت ابن عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہما کا فرمان موجود ہے، اس آیت کی شرح میں موجود ہے، ایام معدودات کے تحت موجود ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں تفسیر ابن ابی حاتم الرازی میں کہ وہ 3 ہی دن ہیں۔ اچھا دن ہیں، اور اس دن کو کب سے شروع کریں گے؟ کیا دن سورج چڑھنے سے پہلے یا سورج چڑھنے کے بعد؟ تو قرآن کریم نے فیصلہ کیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے بقرہ عید ہے پھر قربانی ہے۔ فَصَلِّ صلاۃ الاضحیہ پہلے ہے، وَانْحَرْ قربانی بعد میں، اور یہی عمل صحابہ کا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز صبح کے بعد بقرہ عید کے دن ذو الحجہ کی 10ویں تاریخ کو نماز صبح کے بعد پہلے دن عید الاضحیٰ بھی کہیں نہیں پڑھی گئی شہر پہ، اس سے پہلے قربانی ذبح کرتا ہے، یہ واقعہ حضور کے دور میں ہوا اور اللہ کے رسول نے اس مسئلے کا جواب دیا۔ فرمایا من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم يقدمه او قال قدمه لأهله، فرمایا بہت اچھے طریقے سے گھر والوں کو گوشت کھلا رہا ہے، گوشت حرام نہیں کہا، لیکن لیس من النسک فی شیء، قربانی کا کوئی ثواب، اوقات کے ساتھ چیز کو جوڑا گیا ہے۔ تو بھائی وقت چاہیے، اور ان اوقات میں اللہ کی رضا چاہیے، علی ما رزقہم، اور حلال مال چاہیے، حرام مال سے نہیں۔ حرام مال سے نہ حج قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ قربانی قبول ہے۔ حرام مال کا خیال کریں، یہ نہ سمجھیں کہ میں نے مال حرام کمایا تو دین پہ لگا دوں، نانا بابا، آپ اپنی
قبر کو نعوذ باللہ جہنم کے انگاروں سے بھرنا ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ایک پروگرام میں موجود تھے۔ سائل سوال کرنے لگا کہ حضرت زکوٰۃ، تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے زکوٰۃ کا جواب سمجھایا کہ حلال مال میں 40واں حصہ، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے۔ اس نے کہا حضرت آپ نے حلال مال کا، کیا حرام مال کی بھی زکوٰۃ ہے؟ مفتی صاحب نے تو دفع دخل مقدر کیا تھا، مولوی سمجھتے ہیں چھپے ہوئے اعتراض کا جواب کہ حرام کی تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں نا، یہ بتانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ سامنے والا اس پلے کا نہیں تھا، تو نے کہا جی حرام مال کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اب مفتی محمود رحمہ اللہ نے اپنی ترتیب پر جواب دیا اور ایسا جواب دیا جس سے مسئلہ بھی نکھر گیا اور سامنے والے کا مطلب بھی حل ہو گیا۔ کہ بھائی میں نے حلال مال اسی لیے کہا کہ حلال مال میں کچھ حصہ دیا جاتا ہے اور اکثر رکھا جاتا ہے۔ کہا جی ہاں، کہا 1000 روپے میں 25 روپے دیے جائیں گے، 975 رکھے جائیں گے، 100 روپے میں 97.5 رکھے جائیں گے، 2.5 دیے جائیں گے۔ کہا جی ہاں۔ کہا یہ حلال مال ہے، اور حرام مال کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا اسی کو لوٹا دیا جاتا ہے جس سے لیا ہے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ حرام میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگلا سوال، بندہ ہی نہ ملے جس سے حرام کمایا تھا، 100 بندوں سے لے کر پیسے جمع کر دیا، اب کیا کریں؟ اب تو اصل مالک ہی نہیں مل رہا۔ بہت آسان جواب ہے۔ کہا جی پھر کیا کریں؟ کہا یہ سارا پیسہ کسی غریب کو دے دو، ثواب کی نیت نہ کرنا، کیونکہ حرام مال پہ نیکی کی نیت نہیں کی جاتی۔ کسی نے حرام مال غریب کو دیا اور نیت نیکی کی کر لی، سمجھ جائے ایمان سے بھی فارغ، بیوی سے بھی فارغ۔ حرام مال رب کے راستے میں خرچ، تبھی رب نے فرمایا الا ما رزقہم، اور قرآن پاک کے پہلے صفحے پر رب نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ صحابہ کے ایمان کی طاقت میں ایک طاقت یہ بھی ہے کہ وہ اس مال سے خرچ کرتے ہیں جو مال ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی حلال۔ حرام کی نسبت تو اللہ کی طرف نہیں کی جاتی۔ تو قربانی کی یہ 4 بنیادی باتیں۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں، رسالت مآب علیہ السلام کی زندگی مبارک میں دیکھتے ہیں، حیات نبویہ میں دیکھتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے قربانی پر کیا کیا ہمیں بتایا اور کیا عمل کیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں مکث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ 10 سنین یضحی، جامع ترمذی، فرمائے لوگو رسالت مآب نے 53 سال کی عمر میں ہجرت فرما کر مدینہ میں 10 سال قیام کیا، اور 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے رہے، 10 سال قربانی فرماتے رہے۔ آؤ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصاب کو دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایک سال ایسا بھی آیا رب کریم کے اس رسول کریم پر جب وہ اتنے مالدار ہوں کہ ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی جتنا مال جمع ہو چکا ہو؟ اور یہ بھی یاد رکھیں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، یہ آپ کی اور میرے وزن ہے۔ حضور کے زمانے میں یہ تولہ بولا نہیں ہوتا تھا، رسول اللہ کے زمانے میں درہم اور دینار ہوتے، درہم چاندی کا، دینار سونے کا۔ جس کے پاس 20 دینار ہوتے یا جس کے پاس 200 درہم ہوتے، قربانی کا حکم دے دیا جاتا۔ آج 20 دیناروں کو تولو جو سونے والے ہیں۔ میں نوٹ کے دینار کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کرنسی آف دا کویت سمجھ لیں کہ کویت کی کرنسی، نو، وہ سونے کا دینار جو رسول اللہ کے دور میں تھے، گولڈن سپیرو کہتے ہیں عام زبان میں، وہ 20 کو آپ وزن کریں تو 7.5 تولہ سونا بنتا ہے، اور 200 درہم کی چاندی کو وزن کریں تو 52.5 تولہ بنتی ہے۔ یہ جو ہم جملہ کہتے ہیں نا کہ 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، یہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اس تولے کی ترتیب تو حضور کے پاک کے دور پہ نہیں تھی، تو واقعی نہیں تھی، لیکن وزن اتنا تھا کہ 7.5 تولہ بنتا ہے یا 52.5 تولہ بنتا ہے۔ تو جس آدمی کی ملکیت میں
صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ، صرف چاندی ہو تو 52.5 تولہ، اور اگر دونوں مال ملا کر ہیں تو پھر صرف 52.5 کو ترجیح ہوگی، چاندی کے نصاب کے برابر ہو گیا۔ آج کے دور میں 80,000 روپے کے جتنا مال جس بندے کے پاس ضرورت سے زائد موجود ہے، اس آدمی پر قربانی آ گئی۔ میں نے آپ کو تولوں والوں کے چکر سے نکال کے آپ کو ایک فیگر دے دیا، یہ 80,000 روپے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی بات کر رہا تھا۔ ان 10 سالوں میں اللہ کے رسول پر یہ کبھی نہیں رہا کہ حضور 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے مالک ہیں، یہ کبھی نہیں رہا۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے غربت میں زندگی گزاری ہے۔ اجوع یوما و حدیث پاک میں ہے، اے اللہ اشبع یوما و اجوع یوما، ایک دن کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رہوں، اس پہ صبر کروں۔ یہ رسول اللہ کے شب و روز ہے۔ اللہ کے رسول پہ کبھی قربانی واجب نہیں رہی، لیکن قربانی کی ہے۔ کیوں؟ رسالت میں آپ جانتے ہیں انہ لیأتی یوم القیامت بقرونہا و اشعارہا و اضلافہا، قربانی کا کوئی عضو رب ضائع نہیں کرتا۔ وہ کیا؟ فرمایا وہ کھر جسے پھینک دیتے ہو، وہ کھال جسے کھاتے نہیں ہو، وہ سینگ جسے توڑ کے آپ کسی کھتے کسی اس پر جا کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیتے ہو، وہ بھی رب ضائع نہیں کرے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، تمہارا قربانی کا جانور آئے گا، وہ جانور کے حصے جو تم نے کھائے وہ تو ہوں گے، اور جو تم نے پھینک دیے وہ کھر کیوں نہ ہو، وہ سینگ کیوں نہ ہو، وہ بال و کھال کیوں نہ ہو، وہ خون کیوں نہ ہو۔ حضرت اماں جان کی ایک اور روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا الا کان دمھا و فرثھا و صوفھا، جو خون اس بکرے کا ایک قطرہ بھی رب ضائع ہونے نہیں دے گا۔ کیا کرے گا اللہ؟ حسنات محضرات فی میزان یوم القیامہ، ایک ایک چیز کو اللہ تعالی تمہارے نامہ اعمال میں اس کو رکھ دیں گے، نیکی بنائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، تو اللہ کے رسول نے 10 سال قربانی کی ہے، اور ٹانک کے غیوروں ایک نہیں 2 جانور ذبح کیے۔ جامع ترمذی جلد 2 ابواب الاضاحی اٹھائیں، سیدنا حیدر کرار، حضرت علی المرتضی صاحب ذوالفقار رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اضحیٰ بکبشین، اللہ کے رسول 2 جانور ذبح فرماتے، جب ایک پہ چھری ہوتی تو فرماتے اللہم ھذا عنی، اللہ یہ اپنے نبی کی طرف سے قبول فرما لے، اور جب دوسرے پہ ذبح کرنے کے لیے چھری رکھتے تو اللہ سے کہتے، عرض کرتے اللہ امن لم یضحی من امتی، میرے اللہ میری امت کے ان غرباء کی طرف سے بھی میری قربانی قبول کر لے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے۔ پوری حیات نبویہ میں جب قربانی کا حکم آیا اور جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے، یہ یوں ہی سلسلہ چلتا رہا، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ باوجود کہ خلیفہ وقت ہے، خلیفہ راشد ہے، خلیفہ اسلام ہے، ہزاروں کلومیٹر مربع میل کی زمین پر سلطنت خداداد کے رئیس ہیں حضرت علی، لیکن اپنے گھر کا حال دیکھیں تو قربانی علی المرتضی پر بھی نہیں آتی، لیکن قربانی کی ہے۔ اور ایسے ہی 2 بکرے، ایک لیتے اپنی طرف سے اور دوسرا رسول اللہ کی طرف سے۔ سلام ہے اس خوش نصیب کے مال کو، خراج عقیدت ہے اس مسلمان کی دولت کو، جس کی دولت اپنے لیے بھی قربانی پہ استعمال ہوئی ہے اور رسول اللہ کا حصہ بھی اس نے رکھا ہے۔ یہ طریقہ آج تک مسلمانوں میں جاری اور ساری ہے۔ بھائیو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم غیرت کی بات دیکھیں، نصاب کو چھوڑیں۔ قربانی کا تعلق غیرت اسلامی سے ہے،
نصاب سے ہوگا تو مفتی مولوی آپ کو بتائے دیں گے. میں آپ کی غیرت کی عمارت کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں. آج کل لوگ علماء کے پاس آتے ہیں, مولوی جی, مفتی صاحب, حضرت, میرے اوپر قربانی آتی ہے. میں حیران ہوں اس آدمی پر, جب اس کی بچی اور بچے کی شادی ہوتی ہے نٹوے منگوائے جاتے ہیں. اس وقت پتہ نہیں کیا سے کیا موسیقی کرانے کے لیے کیا کیا آلات نہیں بلائے جاتے, لاکھوں روپے ان میراثیوں پر خرچ کر دیا جاتے ہیں. محلے کی نیندیں آرام ہوتی ہیں ان کے دکڑے بچ بچ کے. اس وقت کوئی نہیں پوچھتا کہ میں اس شادی پر لاکھوں خرچ کر رہا ہوں. قربانی کے حصے کے بارے میں آ جائیں گے, جی مولوی جی میرے اوپر قربانی آتی ہے. غیرت مر چکی ہے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور, جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں, دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے. آج ہم اس ناج پر, اس حالت پہ ہیں, اس کیفیت کا ہم شکار ہیں. ہم کہاں نصاب کی بات. ہاں کچھ غربا ہوں گے جن پر قربانی نہیں آئے گی, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, میں نہیں انکار کر رہا اس غریب کا, میں اس کی غربت کا نہ مذاق اڑا رہا ہوں, نہ اللہ میں توفیق دے. میں ایک جرنل سی بات کر رہا ہوں, ایک آپ کے سامنے معاشرے کی اس بات کو رکھ رہا ہوں جو بات ہماری رسول اللہ کے دور سے میل نہیں کھاتی. میرے دوستو, قربانی کے معاملات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور سنیں. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیا قربانیوں کے جانور لے کر آتے تھے اور کس طرح ذبح اور پوری ترتیب چلتی تھی. آج ہمارے ہاں کچھ اور روش چل پڑی. 3 قسم کے بندے میں نے دیکھے ہیں, یا تو قربانی کرنے والے اور یا غربا ہے جو قربانی نہیں کرتے. دونوں پر مجھے اعتراض نہیں ہے, وہ اپنے اپنے مقامات پہ ٹھیک ہے. لیکن جو تیسرا طبقہ لبرلز کا پیدا ہوا ہے, ان کے اعتراضات سنیں تو آپ دنگ رہ جائیں. پورا سال گوشت نہیں کھاتے, ان دنوں میں آپ کھا رہے ہو, کیا ضرورت ہے گوشت کھانے کی؟ اور میں نے کہا بے وقوف کے پلے, تجھے پتہ کیا ہے کہ ہم کوئی گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں؟ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لِأَهْلِهِ. حضور نے تو وقت بتا کر فرمایا اگر قربانی اس سے باہر میں کی تو پھر وہ گوشت ہے جو تم کھا رہے ہو, قربانی نہیں ہے. اس سے پتہ چلا قربانی کا تعلق اللہ کی رضا سے ہے, گوشت سے نہیں ہے. جواب کیا؟ ان پیسوں سے کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دیتے. میں نے کہا اے سن, جتنے موبائل تیرے جیب میں ہیں, جتنے موبائل تیرے 4 بیٹوں کے جیبوں میں ہے, جو موبائل تیری بیوی کے پاس ہے, جو میک اپ وہ ڈیلی کرتی ہے, ارلی ان دا مارننگ میں نے آفس جانا ہے, ان تمام کے ایک دن کی قیمت ملا کر کسی غریب کے گھر کا 1 سال تک چولہا جل سکتا تھا. تو نے لاکھوں روپے کے موبائل خریدتے وقت یہ کیوں نہیں سوچا کہ موبائل اتنے میں کیوں خریدوں, کسی غریب کو دے دو؟ یہ تجھے اللہ کی عبادت پہ یاد آیا, تجھے قربانی پہ یاد آیا, شاعر اللہ پہ یاد آیا, سنت ابراہیمی کے تازگی پر یاد آیا. عجیب بات ہے. ہمیں کہتے ہوئے مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے کسی غریب کے گھر میں آٹے کی بوری دو. میں نے کہا جی ہاں, 13 پرو میکس لینے سے پہلے جو 3 لاکھ کا موبائل ہے, کسی غریب کے گھر میں جا کے کوئی بوری ڈال دیتا آٹے کی, تجھے یہ اس وقت یاد کیوں نہیں آتا؟ اچھی سے اچھی گاڑی لے کر اور اپنے ٹور سسٹم اور پتہ نہیں کیا کیا کو سیٹ کرتے ہو, اس وقت غریب بھول جاتا ہے, یاد صرف اسلامی حکم پہ غریب آتا ہے. عجیب روش چل پڑی ہے, عجیب اعتراضات ہیں. ہاں میں کہتا ہوں قربانی غریبوں کا بھلا ہے. کئی نوعیتیں ہیں. نمبر 1, جب قربانی کے جانور خریدے جائیں گے تو ان کی منڈی لگے گی, منڈی کے پہرادار بھی ہوں گے, منڈی کے رہنے والے بھی ہوں گے, منڈی پر وہاں پر ساتھ بازار بھی لگیں گے اور غریبوں کا کاروبار چمکے گا. اور پھر غربار جن نے سال پورا قربانی کے جانور پالے
وہ بیچیں گے تو انہیں منافع بھی ہوگا. اور جب ہم کاروبار کے لیے ایک سے دوسری جگہ جانوروں کو بھیجیں گے تو ٹرانسپورٹ والوں کا بھی فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ گھاس کاٹ کے اسے کترا بنا کر کھلانے والوں کے گھر کا چولہا بھی جلے گا, اور اس کے ساتھ حفاظت کرنے والوں کے رزق بھی کھلیں گے. ہاں اس کے بعد کسائیوں کے گھر کی آگ بھی جلے گی, اور اس کے بعد باقی معاملات میں یہ جو آپ کھال بیچیں گے تو جو کھال آگے جائے گی, جو دباغت کرے گا, جو صفائی کرے گا, جو آگے جو کچھ چیزیں فیکٹری تک لے کر جائے گا, اس غریب کی روزی بھی کھلے گی. پھر اس سے جو جا کر جوتے بنے گے, اس سے جا کر کچھ اور جائے نمازیں بنے گی, وہ جو بکیں گے, اس سے بھی غریب کی معیشت ٹھیک ہوگی. تو بھی 2 باتیں لے آیا تو 4 روپے بھی لے آیا. یہ کون سے بچوں والی پٹی تو ہمیں پڑھا رہا ہے؟ اجی اس سے معیشت کو نقصان ہوتے ہیں. سن, خالق جل مجدہ والا رب ہے, رزق کا ذمہ دار اللہ. اللہ نے فرمایا قربانی کا جانور ذبح کرو, تو تجھے کیا فکر ہے؟ جس نے رزق دینے اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, تجھے پڑی ہوئی ہے یہ کم ہو جائیں گے. سنو لبرل, تیرا دماغ نہیں ہے, ورنہ دین کے تابع ہوتا تو تجھے سمجھ آتی کہ جو کٹتا ہے وہ بڑھتا ہے, جو نہیں کٹتا وہ نہیں بڑھتا. قربانی کی برکت بیل, گائے, اونٹ, بکرا, بکری, دبا دمبی اتنے بڑے ہیں کہ ان کی ماں 1 بچہ یا 2 بچے جنتی ہے, لیکن کتنے ریوڑ ملتے ہیں, گلا بانیاں ملتی ہیں, گڈریا ملتے ہیں, جو چراتے ہوئے ریوڑ آپ کو نظر آئیں گے. لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کتے کو کاروبار کے لیے, قربانی کے لیے اسی نے استعمال کیا ہو. تو کتے کے تو کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گی قربانی, گدھے کی تو کوئی نظر نہیں آئے گی. جتنے بکروں کے ریوڑ ہیں آپ کو کتوں اور گدھوں کے ریوڑ تو اتنے نہیں ملتے. پتہ چلا جو کٹتا ہے وہ بڑھتا ہے. تو کہاں بیٹھے ہو گئے؟ کیا اعتراضات؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بے دین طبقہ ہے, جنہیں لبرلز کہتے ہیں. یہ میں ان سے مخاطب ہوں. آپ نہ سمجھنا میں آپ پہ غصہ کر رہا ہوں, میری گفتگو پوری دنیا میں نشر ہوتی ہے تو میں ہر طرح کے مجمع کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہوں. یہ لبرلز کے اعتراض ہے, اور اس اعتراضات کو بہت اچھا, ہم یوں انگلیوں پہ اعتراض کے جوابات اڑانا جانتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن پتہ نہیں دین کے مسئلوں پر اعتراضات ڈال دیے. سنو, اگر کسی شخص نے قربانی نہ کی اور 3 دن گزر گئے, اب کیا کرے گا؟ سنو, اب کیا کرے گا؟ متوسط قربانی کے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا. تو پھر گوشت کھانے کا شوق ہوتا تو اب بھی کہتے قضا میں بکرا ذبح کر. جی نہیں, اب شریعت قضا میں بکرا ذبح نہیں کراتی, اب تو غریب کے گھر پہ پیسے ڈلتی ہے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں, حدیث پاک میں ہے رمضان کے روزے رکھو, فرمایا کوئی بد نصیب نہ رکھ پایا, جان بوجھ کے چھوڑ دیا. میں مریض کی بات نہیں کر رہا, مجبور کی بات نہیں کر رہا, مسافر کی نہیں کر رہا, میں بد نصیب کی کر رہا ہوں جس نے جان بوجھ کے چھوڑا. تو 30 روزے چھوڑے تھے تو 30 قضا کر لے گا, ٹھیک ہو گیا. لیکن رسالت مآب کا فرمان سنو, اللہ کے رسول نے فرمایا 1 روزہ بھی جان بوجھ کے چھوڑا پورے سال روزے رکھتا رہے. ایک روایت میں پوری زندگی روزے رکھتا رہے, رمضان کے روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ پائے. پتہ چلا رمضان المبارک ایک عبادت خاصہ کا نام ہے جس کے اوقات ہیں. تو بھائی قربانی بھی ایک عبادت خاصہ کا نام ہے جس کا وقت ہے, اس پہ گوشت کا اور پیسوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ وقت نکل گیا تو اب غریب کو پیسے دے گا, اب گوشت کی بات نہیں. کوئی تو دماغ دیکھو. اور میرے دوستوں میں ایک بات مزید کروں, ہم پہ ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ جانور کو آپ اتنا ذبح کرتے ہو, کروڑوں اربوں جانور دن میں ختم ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں سنو, ایک بات سنو, یہ جو دن میں اتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں, روزانہ اتنے نہیں ہوتے. یہ جو گوشت مل رہا ہے, یہ جو آپ کے میٹ فوڈ ہے اور مٹن فوڈ ہے اور مٹن کباب ہے اور بیف کباب ہے
اور پتہ نہیں کیا سے کیا معاملات، اور یہ بٹن روسٹ اور یہ بروسٹ اور یہ چکر جو چل رہے، وہ بندہ اپنے لیے نہیں کر رہا، صرف قربانی دلیلہ پرد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس پر اعتراض ہے، اور معاملہ کہاں جائے گا؟ یہی چبھن ہے صرف، کیا پتہ نہیں اعتراض لاتے ہیں دنیا میں۔ سنیں، میں ایک بات مزید آپ کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، میں نے کہا سنو، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، رب کریم فیصلہ فرما رہے ہیں، مسلمان تو میرا بن جا، خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ لام فائدے کی ہے کہ میں نے تمہارے فائدے کے لیے زمین میں سب کچھ تمہارے لیے بنایا۔ تو جب سب کچھ بنائی اللہ کے بندوں کے لیے، تو تیسرا کون آ گیا ہے کہ درمیان میں اللہ کے حکم کے اوپر پابندی لگا، اجی ذبح نہیں ہو سکتا؟ تو یہ صرف ایسے ڈرامے بازی ہے، آپ ان چیزوں کو چھوڑیے، اس سے پریشان نہ ہوئے، بس جزاک اللہ، آپ اس سے پریشان نہ ہوئیے، کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کھول کے قربانی کیجئے۔ 80,000 روپے جتنے بندہ پیسوں کا مالک ہے، یا اتنے پیسے کسی بندے نے اس کے قرض دینے ہیں، یا اتنے پیسوں کی ایک کمیٹی دے چکا ہے جو نکلنی ہے، یا اتنے پیسے اس کے بینک میں موجود ہیں، یا اتنے پیسوں کا کل ملا کے سونا چاندی اور مال تجارت اتنے تک کا ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ یوں نہیں کہے گا ہم گھر میں 4 بھائی ہیں، ہمارا چولہا اکٹھا جلتا ہے تو قربانی ایک کرے گا۔ بھائی، جیسے چاروں بندے الگ الگ کھانا کھاتے ہیں، چاروں بندے الگ الگ نماز ادا کرتے ہیں، چاروں بندوں کی ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، تو یہ قربانی بھی چاروں کی الگ الگ ہوگی، ایک پہ نہیں کرے گا۔ صحیح اشارہ، چولہا اکٹھا ہے، تو میں نے کہا میں نے تجھ سے پوچھا بے تیرا چولہا آنجے، میں نے پوچھا آپ کا چولہا الگ ہے؟ تو بھائی جو شریعت کو حکم ہے وہ حکم ہے۔ یہ ابھی میں آتے ہوئے آ رہا تھا، راستے میں فون چل رہی تھی ایک بندے کی بات، تو اجی ابا جی قربانی کرتے ہیں، ہم میں سے تو کسی کی شادی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا قربانی کے لیے شادی تھوڑی ضروری ہے، ہاں بیگم آئے تو قربانی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اس کا معنی ہے جتنے کوارے ہیں وہ سارے بسم اللہ کر کے آرام سے بیٹھے ہیں، ایسا تو مچھا تو تیل لا کے بازو بھائی ساری تو کوئی قربانی کوئی نہیں، تو بھائی یوں تو نہیں ہے۔ آپ کی مالیت دیکھی جائے گی، حیثیت دیکھی جائے گی۔ میاں کے پاس اتنا پیسہ الگ اور بیگم صاحبہ کے پاس الگ، دونوں پہ الگ الگ قربانی ہے۔ یہ نہیں میں نے مثالیں کی دی، میرے خاوند نے کر لی بس بہت ہو گیا، جی نہیں، میاں کے پاس الگ صاحب نصاب ہے تو بیوی الگ صاحب نصاب ہے، ایسی تھوڑی ہے۔ اچھا یہ مسئلہ صرف آپ کو دینی معاملات پہ سمجھ آتا ہے، روٹی کھاتے وقت تو نہیں آتا۔ آپ نے روٹی کھا لی، ٹھیک ہے ہمارا چولہا ایک ہے، میری بھی کھا لی گئی، ادھر تو کسی کو سمجھ نہیں آتا، اور ادھر کے وقت نہیں صحیح لیلا ہکو کو چاہے چولہا ایک ہے، ہمارا چولہا ایک ہے تو بکرا بھی ایک، تو بھائی یوں نہیں چلے گا۔ اور کوئی ہمیں کہتا ہے مول سے ذرا نرمی کرو، تو میں انہیں کہتا ہوں تمہارا ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ ہمارا تو ختم نبوت پہ ایمان ہے۔ تو میں نے کہا پھر مجھے کیوں کہتے ہو نرمی کرو؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں میں نے کہا سن، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، نیا نبی پیدا نہیں ہونا، تو جو مسئلے حضور اور شریعت نے ہمیں بتائے ہم وہی بتائیں گے۔ نعوذ باللہ، تو نیا نبی سمجھتا ہے مولوی کو کہ وہ نرمی کرے اور مسئلہ بدلوا کے دے دے؟ مولوی مسئلہ بدلے گا تو اس کا ایمان بدلے گا۔ بابا مولوی مسئلہ بتانے والا ہے، بنانے والا نہیں ہے۔ یقین الامت حضرت تھانوی کی ملفوظات میں ہے کہ ہم بتا والے ہیں، بن نون والے نہیں ہیں، بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ پیش کر رہا ہوں۔ تو بھائی ہم تو وہی بات کریں گے نا جو بات ہے۔ تو یہ قربانی کے متعلق چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کر لی ہیں، تو اس لیے اس حساب سے آپ قربانی ضرور کیجئے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کیجیے۔ بس 3 دن ہے، تیسرے دن آپ جس وقت بھی کرنا چاہیں، پہلے دن آپ نے بقرہ عید کے بعد شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ رات کو بھی قربانی ہوتی ہے، دن کو بھی ہوتی ہے۔ ہمارے جو بعض فقہا نے رات کو قربانی مکروہ لکھا ہے، ان نے اپنے زمانے کے حساب سے ٹھیک لکھا ہے۔ اس وقت یوں لائٹس نہیں تھی، تو رات کو پتہ نہیں گچی کوندے پہ کہ پوچھ کوندے پہ، کیا پتہ چلتا تھا کہاں چھری پھر رہی ہے، اندھیرا ہوتا تھا تو انہوں نے کہا قربانی مکروہ ہے۔ آج کل تو لائٹس کا انتظام ہے، جہاں لائٹس ہو تو آپ رات کو کرو قربانی، دن کو کرو، نو ایشو، کوئی پرابلم نہیں ہے اس پر۔ تو میرے دوستو، ذبح کرنے والا کم از کم مسلمان ڈھونڈیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں آج کل اہل کتاب ہیں، یہ اہل کتاب والے کتاب نہیں ہے،
یہ مرتدین کے درجے سے بھی اوپر ہو چکے ہیں، اس لیے ان کے چکروں میں آپ نہ پڑو. ذبح کرنے والا مسلمان ہو. جی ہاں، یہ نہ ہو. میرے پاس ایک بندے بتا رہے تھے کہ وہ چاند کی شہادت دینے آئے. جی میں نے چاند دیکھا ہے، میری شہادت لو. تو مولانا صاحب نے کہا روزہ بھی رکھا ہے؟ وہ گواہی چاند کی دے رہا تھا. روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی بڑا گناہ گار ہوں، بس اگلے سال سے رکھنا شروع کروں گا. تو انہوں نے کہا جاؤ، تیرا چاند دیکھنے کا کوئی اعتبار ہے جو تو وہ کی مسلمانوں کی عید کرانے کے چکر میں آیا ہوا ہے اور خود اپنا رتو نے پتہ نہیں روزہ رکھا بھی ہے یا نہیں رکھا. کہتے دعا کرو بڑا گناہ گار، ارادہ ہے اگلے سال کو رکھے سا. لو جی. تو بندے کی حیثیت تو آپ دیکھیں جس سے ذبح کریں جس کو کوئی پتہ وتا تو ہو. اور ایک جملہ کہتا ہوں، اگر کوئی کسائی بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہو، اگر ہوگا بھی تو ایک نہ 10 دفعہ ہو. مسئلہ میں بتا جاؤں گا. بعض کسائی ظالم ہے، ظالم. بعض، ہر نہیں. وہ ظلم کیا کرتے ہیں؟ ذبح کا حکم ہے، اس کے بعد اس کو چھوڑ دو کچھ ٹائم کے لیے تاکہ وہ پھڑکے تڑپے اور اس کا خون اندر کا نکلے. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو شریعت بتا رہی ہے کہ دم مسفوح، پلیت خون نکلے گا. ذبح کے وقت والا خون پلیت ہوتا ہے، باقی کا نہیں ہے. دوسرا، میڈیکل سائنس کہتی ہے، یہ ڈاکٹر حضرات بیٹھتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ اندر اگر یہ خون ٹھہر گیا تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. وہ بھی نکل گیا. او دمم مسفوحہ جسے قرآن کہتے ہیں. میں نے بعض کسائیوں کو دیکھا ہے جو بکرے کو تڑپنے پھڑکنے نہیں دیتے، وہ اوپر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اوپر پکڑا ہوتا ہے. یوں نہیں، اس کے تو ہاتھ پاؤں کھول دینے چاہیے. بکرے کے ذبح کے بعد ہاتھ پاؤں کھول دیں. جانور کی ذبح کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیں. شاید بات میں آپ کو کوئی کہے کہ مولوی نے کہا ہاتھ پاؤں کھول دیں، گائے کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں. شاید کوئی آپ کو کہے ہاں ہوتے ہیں بھائی، اگلے 2 پاؤں کو ہاتھ کہتے ہیں، پچھلے 2 کو پیر کہتے ہیں. کوئی بندہ کامن سینس رکھے تو بہت اچھا پتہ چل جاتا ہے. تو وہ کھول دینے چاہیے ذبح کے بعد. اب اٹھ کے بھاگ نہیں جائے گا تاکہ اس کا خون صحیح طریقے سے نکل جائے. میں نے ایسے ظالموں کو دیکھا جو دوبارہ چھری مارتے ہیں اس کی اس نرگٹ کے ساتھ تاکہ وہ زیادہ پکڑے. کیوں؟ 2 منٹ تم سے آرام نہیں ہوتا؟ نہیں میں ڈو لے لے بیٹھ ڈھامڑے. کیا کہتے ہیں میں نے 2 اور بھی ذبح کرنے. تو دفع کرو ایسے بندوں کو جو آپ کے قربانی کے جانور کو ذلیل کریں، اسے پورا پھڑکنے دو. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب جانور ذبح ہو جائے نا تو جو رسی جانور کی ہے نا اب تو فارغ ہو گئی، وہ نکال کے 5 منٹ اس کسائی کو باندھ دو جو ڈرامے کر رہا ہے. آؤ تو ویلی تھی کہ بھئی کو تو بدھو. عجیب بات ہے، کیا ظلم اور تشدد شروع کیا ہوا ہے. اور کچھ ظالم وہ بھی ہیں جو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرتے ہیں. میں نے ان آنکھوں سے ایک جگہ میں دیکھا ہے، ایک اونٹ کو ایک اونٹ کے سامنے ذبح کیا. اونٹ کا بچہ جو تھا اس کی آنکھوں سے یوں آنسو جاری تھے، وہ رو رہا. کیا حیثیت ہے ہماری؟ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ حدیث پاک میں اتنا منع ہے کہ آپ چھری بھی اس کے سامنے تیز نہ کرو. اتنا منع. یاد رکھنا. ایک صحابی یوں کر رہے تھے تو رسالت مآب نے کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا اسے دوسری موت نہ مار. ایک اسے دکھا کر اور پھر اس کو قتل. 2 موتیں اس پر جمع کر رہے ہو. اگر جانور 4 اکٹھے ذبح کرنے تو 3 کو کسی اور جگہ لے جاؤ. ان کے سامنے نہ کرنا. وہ خون تک بھی نہ دیکھے، اس کا کٹا ہوا سر تک بھی نہ دیکھے. میرے مسجد کے امیر صاحب ہے محمد طارق صاحب، اللہ اسے جزائے خیر دے. اس نے مجھے یہ مسئلہ سننے کے بعد کہا کہ مفتی صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے کہا جی. کہتے ہیں یہی بات میں نے اپنی آنکھوں سے ایک جگہ دیکھی. ایک بندے نے بکری ذبح کی، دوسری بکری دیکھ رہی تھی. تو جب اس کو ذبح کیا تو دوسری بکری کا خون مرغی سے بھی کم نکلا، سوکھ گیا تھا اس کا خون. کہاں بیٹھے؟ ایسا ظلم والا کام نہ کر رہا. میں نے جتنے بکرا بھی ذبح کرانا ہو نا، کسائی کو تو پہلے میں نے طے کیا ہوا ہے جلدی والا ہے تو یہاں سے 1 2 3 جاؤ، ہمیں آپ کی کوئی نیڈ اور ضرورت نہیں ہے. تسلی سے آنا ہے تو بات کرو. انسان بن کے وہ جان دے رہا ہے. جی ہاں. اور ایک کے سامنے میں دوسرا ذبح نہیں ہونے دیتا. پورا پائپ کا پریشر لگ کے جب خون دھل جاتا ہے پھر ہم دوسرا جانور لاتے ہیں. نو ایشو. کیا مسئلہ ہے بھائی؟
میں نے اللہ کے لیے ذبح کرانا ہے، کوئی یوں نہیں کرنا قیامت دن میرا گریبان پکڑا ہوا۔ بہت مشکل ہے قیامت کی پیشی، بہت مشکل ہے قیامت کی پیشی۔ رب جانتا ہے قیامت کی پیشی کے حالات کیسے ہوں گے۔ یقین مانو بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر آپ سورت حج کھولیے، سورت حج کے پہلی 2-3 آیات میں رب کریم نے جس قیامت کی پیشی کا ذکر کیا ہے، یہ میں لفظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت کے حالات کو اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارے سامنے ذکر فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو یہ سورت نمبر 22 ہے، اور مزے کی بات 2022 چل رہا ہے۔ توجہ، پہلی 2 آیات، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قیامت کے دن دیکھو گے قیامت کی ہولناکی یہ ہوگی اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اور قیامت آئے گی تو وہ اپنے چیر خار بچے کو پھینک دے گی۔ یہ عالم ہوگا قیامت کا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ماں پریگنٹ ہوگی، پر امید ہوگی، بچے کو پیٹ میں اٹھائی ہوگی تو قریب کہ اس کا بچہ پیٹ سے ساقط ہو جائے، گر جائے، بارشل ہو جائے اس کا۔ یہ قیامت کا منظر ہے۔ ماں اپنے بچے کو چھوڑتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک چڑیا کے بچے پر کوا آ کر یا پتہ نہیں چیل آ کر بیٹھی، اسے پکڑنے لگی تو چڑیا لڑ پڑی۔ چڑیا کتنی اور چیل کتنی، لیکن اس نے اپنی طاقت لگائی اور اپنے بچے کو جیسے کیسے تیسے چھڑا لیا۔ میں دیکھتے ہوئے ویڈیو میں واٹس ایپ پہ دیکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا ماں ماں ہوتی ہے، کیا اندازہ لگائیں گے آپ؟ یہاں ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی، یہ قیامت ہے۔ اور تیسرا جملہ جو قرآن کہتے ہیں، فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ یوں چل رہے ہوں گے، کبھی اس دیوار میں کبھی اس دیواریں نہیں ہوگی، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ادھر ادھر گرتے پڑتے چلیں گے۔ کیا؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، یہ تو نشائی ہو چکے ہیں، ان کو تو نشہ ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، اخبار نہیں پڑھ رہا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، یہ عالم آئے گا قیامت کا۔ اور رب فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، یہ نشہ نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ رب کا ایک سخت عذاب ہوگا۔ قیامت کی پیشی بڑی ہے، قیامت کی پیشی بڑی ہے، الفاظ نہیں ہیں میں اس پیشی کی شدت و حدت کو نقل کر پاؤں، یہ فیلنگز ہے، احساس ہے، یہاں پر الفاظ نہیں چلتے۔ ایسا کام مت کریں جو کل قیامت میں پکڑا جائے، ایسا فعل صادر نہ ہو تو فوراً توبہ کرو، معافی مانگو۔ ہم نبی نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، ہم فرشتے نہیں ہیں ہم سے گناہ نہ ہو، ہم امتی ہیں، گناہ ہوگا تو توبہ بھی کریں۔ یہ قیامت کے منظر، تو قربانی نیکی میں کر رہے ہیں، اس نیکی میں خود کو ذلیل کریں، یہ کبھی نہ کرنا، یہ کبھی نہ کرنا۔ دنیا میں معاملہ بندہ چکتا کر لے، آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں۔ اللہ جانتا ہے آخرت کی یاد جسے سچے دل سے آئے، رات کو 2:30 بجے آخرت اور قبر کی یاد آئے اور بندے کی نیند نہ اڑ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیا جواب دے گا اللہ کو؟ امام زین العابدین گھر سے باہر نکلے تو ایک بچہ رو رہا تھا۔ کہا بچے کیوں رو رہے ہو؟ کہ مجھے آخرت کی یاد دلا رہی ہے، جہنم میں کیا ہوگا؟ تو کہا بچے، چھوٹے بچے تو جہنم نہیں جائیں گے۔ تو ایسے ہنسا، کہا اچھا آپ نے اچھا کیا مجھے بتایا، ورنہ میں نے تو اپنی اماں کو دیکھا ہے کہ جب آگ جلانے لگتی ہے تو پہلے چھوٹے لکڑیوں کو جلاتی ہے، پھر چولہے میں بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے، تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اللہ رب العزت ہم چھوٹوں کو پہلے جہنم میں نہ ڈال دیں۔ آپ بتائیں جب یہ عالم ہوگا تو آخرت کی فکر ہوگی نا، جب یہ نہیں ہوگا تو کیا آخرت کی فکر ہے، کیا فکر ہے پھر؟ بھائی شیطان ہمیں گناہ کرا دیتا ہے،
بعض اوقات شر شیطان کی وجہ سے ہم کر لیتے ہیں، بعض اوقات اپنے نفس کی وجہ سے کر لیتے ہیں، بعض اوقات تکبر میں کر لیتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ تو جیسے بندے کو پتہ چلے فوراً اللہ سے معافی مانگے، فوراً معافی مانگے، معافی میں کبھی لیٹ نہ کریں۔ میں ابھی بیٹھا تھا مولانا احمد سعید صاحب کے سامنے، ہمارے ڈاکٹر صاحب اور یہ حضرات بیٹھے تھے، ایک آدمی سے جرم 2005 میں ہوا، ابھی اس کی کال آئی ہے اور وہ مسئلہ آج پوچھ رہا ہے۔ یہ ابھی کال آئی، بھائی جمیل سے پوچھ لو، ساتھ بیٹھے تھے۔ جب میں کہتا ہوں نا مجھے کسی نے کہا، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہاں کہا، ایسے ہی کہا بھائی جیسے اب سنا۔ جب میں کہیں بتاتا ہوں نا کہ مجھ سے کسی نے کہا، تو لوگ کہتے ہیں سارے اس سے کہتے ہیں، میں نے کہا جی ہاں مجھ سے کہتے ہیں۔ 1.4 ملین فالوورز تو میرے ایک پیج پر ہیں، تمہیں 1.4 ملین میں صفر کتنے آتے ہیں یہ بھی نہیں پتا، تو وہ اعتراض کریں ہم پہ۔ تو بھائی پوچھتی ہے دنیا میں سے ایک موبائل کے کنٹیکٹ کھولو، اللہ جانتا ہے، غالباً میرے خیال میں 5000 سے اوپر کنٹیکٹ ہوں گے۔ یہ میرے جی میل کے سے ہے، یہ میں چیک کرا دیتا ہوں، آؤ 5807 دیکھ لیا، 5807 یہ ایک موبائل کی۔ تو ابھی دنیا نہیں پوچھتی، لوگ کہتے ہیں کس نے پوچھا، تو بھائی ایسے پوچھتے۔ تو جرم ہوا اس سے 2005 میں، اور مسئلہ پوچھ رہا ہے 2015، 10 سال اور 25 20 سال ہو جائیں گے نا، تو 25 سے 3 نکالے 22 17 سال بعد مسئلہ، موت سے پہلے تو پوچھ لیا۔ یہ عالم نہ ہو بھائی، ٹھیک ہے؟ تو کریں گے نا انشاءاللہ، قربانی کا سب ارادہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میں آپ سب سے ایک جملہ اسی لیے کہلواتا ہوں، اور اللہ کے گھر میں ہاتھ کھڑا کر کے آپ سے پوچھ رہا ہوں، اسی لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ یہ ہاتھ کھڑے کرنے میں جو نیکی ہے نا، اس سے بھی کوئی فارغ نہ جائے۔ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، اگر آپ قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں اور آپ کی نیت ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو قربانی خود کریں گے، بکرے کی کریں گے یا بڑے جانور کا حصہ لیں گے، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ جتنے دوست بیٹھے ہیں اپنے گھر میں جا کر ترغیب دو گے، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، ملنے والوں کو، مریدین کو، متوسلین کو، معتقدین کو یا اپنے ساتھیوں کو آپ کہیں گے، ہاتھ کھڑا کر کے اللہ کے دربار میں آپ کہہ رہے ہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اس پر بھی ہمارے جماعت والے بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے۔ میں نے آپ سے اللہ کے گھر میں وعدہ لیا کہ اگر جو بندہ سچے دل سے کرے گا تو ہمیں کرنا چاہیے، اور جب قربانی کا جانور ذبح ہو جائے، ٹھیک ہے کوئی سارا گوشت اپنے پاس رکھے، قربانی ہو جاتی ہے، لیکن مسنون یہ ہے کہ 3 حصے کرو، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، اور ایک اپنے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ نہ ہو کہ وہ فریج میں فریز ہو کر پڑاؤ اور تم سمجھو کہ میں جنت جاؤں گا۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں، ایک بندے نے خواب دیکھا، اس کا بکرا جنت میں ٹہل رہا تھا، اس نے کہا واہ میرے میاں بکرے، تو یہاں مزے سے اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کڈاڑیاں مریدہ ودیں، کیسے ہو؟ اس نے کہا میں بہت اچھا ہوں۔ اس کے ساتھی نے اپنے بکرے کو دیکھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، تو ساتھ والے سے کہا بھائی تیرا بکرا تو بھاگ دوڑ رہا ہے، میرا بکرا کیوں بیٹھا ہے؟ یہ اپنے بکرے قریب کیا، ہوئے میاں بکرے اٹھ اور ذرا دوڑ۔ انہوں نے کہا جی نہیں، جنت پہنچ گئے ہو بڑی بات ہے، دوڑتا ووڑتا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں، بیمار ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا تیرا جسم شل ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا کوئی تکلیف ہے؟ کہا جی نہیں۔ موڈ خراب ہے؟ جی نہیں۔ تو دوڑتا کیوں نہیں ہے؟ بڑے زور سے اسے اٹھایا تو اس کی 3 ٹانگیں تھی، چوتھی ٹانگ نہیں تھی۔ تو اس نے کہا بکرے تیری چوتھی ٹانگ کہاں گئی؟ تو بکرے نے شرماتے ہوئے کہا مالک صاحب جب تو نے مجھے ذبح کیا، چوتھی ٹانگ تیرے فریزر میں آج تک فریز ہو کر پڑی ہے، تو کھائے گا تو مجھے لگے گی، ٹھیک ہے؟ تو بھائی یہ حال نہ ہو کہ اگلی قربانی کا وقت آ جائے تو تسا اللہ تے لکائی کھڑوتے ہوئے سکے گوشت نال ساگ کھاسو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، قربانی ہو جائے گی، نو ایشو۔ میں آپ کو ویسے آپ کے چہرے پر ہنسی لانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ورنہ بعض اوقات میں جذبات میں ایسے کہہ بیٹھتا ہوں تو لوگ پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے بات سنائی کہ کم از کم غربا تک بھی دیں گے نا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے، دین اسلام پہ رکھے، شریعت پہ رکھے، ایمان پہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔